یہی شراز صاحب ایک یہی یہاں ہم جتنے پروگرام کر رہے ہیں نا اس میں یہی ہے کہ جو پرانا ایک ٹرینڈ تھا کہ بیج ڈالا ہل چلایا بیج ڈالا اس کے بعد جناب پانی دیا اللہ خیر صلاح فصل ہو جائے گی. اب کاشتکار کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی زمین کے اندر کمی کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں وہ یہ ساری چیزیں جس طرح لینڈ سٹیٹس ہے نا میں نے بات کی, یہ ساری چیزیں ہمارے کاشتکار بھائیوں کو معلوم ہونا بڑی ضروری ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ زمین میں جس قسم کی کمی ہے کھاد کتنی استعمال ہونی چاہیے اور کس قدر اور کس وقت استعمال ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں جاننا ہمارے کاشتکار بھائی کے لیے کسان کے لیے بڑا ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ موجود ہیں کہ یہاں کا جو ٹرینڈ ہے کتنے عرصے میں کچھ مزید بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک ہم اپنے سورسز ہیں یا جو ہمارے پاس ان پٹس ہیں یا جتنا کہہ لیں کہ ہماری ایبلٹی ہے اس حد تک تو ہم فارمرز کو کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں, ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ میں اپنے حوالے سے بات کروں گا, علی اکبر گروپ کے حوالے سے یا ٹارگٹ زرعی مرکز کے حوالے سے ہم اپنے لیول پر جتنی بھی ایفرٹس کر رہے ہیں فارمر کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس میں میجر ایز سچ رول فارمر کا ایک اپنا ہے. ہاں بالکل ہے, فارمر کا ایک اپنا رول ہے کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی کتنا ہے اور اس کی اپنی پرسنل آبزرویشن کتنا ہے کہ آیا وہ بات کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اکارڈنگلی چلتا ہے ہمارے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آبزرو کیا کرتا ہے کہ بھی آیا اسے کوئی بیٹرمنٹ فیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہاں باقی اگر آپ پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو ہم تو سٹیپ بائی سٹیپ فارمر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ زمین کی تیاری کریں, اس میں میگنیٹ استعمال کریں, آپ کی پی ایچ کو نیوٹرلائز کرے گی, ڈاؤن کرے گی. اب فرسٹ اریگیشن کا ٹائم ہو گیا, اب چوڑے پتوں کے لیے ویڈی سائڈ کا استعمال کریں, سلیکٹر کے نام سے ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کے بعد فرسٹ اریگیشن کے ساتھ آپ فلڈ کریں. ٹارگٹ زنک جو ہے آپ کے جھاڑ کو بہتر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, پودے کا جھاڑ بہتر کرے گا ٹارگٹ زنک. اس کے بعد اب اگلے سیکنڈ سٹیپ کے اوپر ہم یا تھرڈ سٹیپ کے اوپر جب تھرڈ اریگیشن کا ٹائم آتا ہے ہم فارمرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی اب آپ برج بوران جو ہے بوران کی کمی سے دانے کی موٹائی کم ہو جاتی ہے. شرنکلڈ گرینز جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہ دانا شرنک ہو جاتا ہے. اگر برج کا استعمال کریں گے تو آپ کا دانا موٹا ہوگا, یعنی کہ وہ جو دودھ لینے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے گوب کی حالت میں اسے اسپرے کریں گے آپ. یہ بوران کی کمی کی وجہ سے دانا چھوٹا رہ جاتا ہے تاکہ آپ کا دانا صحت مند ہو. یہ ماشاءاللہ فارمر سمجھتے ہیں کہ دانا اگر صحت مند ہے تو پروڈکشن یقیناً اس سے بہتر ہوگی, وزن زیادہ آئے گا. ہاں جی شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ مسائل بہت سے ہیں, ذکر ہوتا ہے کچھ حکومت کے اینڈ پہ. آپ حکومت کے اینڈ کا مسائل لے کے نا, کیونکہ ان کے سامنے تو ہم پیش کریں گے, ہم یہی رونا رہیں گے کہ جی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مقصد ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, کسی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپرٹ بڑے ڈاکٹر کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہے, کچھ کی نہیں ہوتی وہ محلے والے کے پاس چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے جو فارمر بھائی ہیں جس طرح بہت ساری چیزیں بہت سارے طریقے بتا رہے ہیں کہ اس کا مسئلے کا یہ حل ہے یہ حل ہے یہ حل ہے, مقصد جو گورنمنٹ اینڈ پہ ہیں وہ مسائل ہیں ہمارے پاس, ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ نے حل کرنے ہیں اپنی سطح پہ, تو کسان کو کم از کم وہ چیزیں تو اڈاپٹ کرنی چاہیے جو اس کے بس میں ہیں. بالکل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے, کیونکہ اگر پانی نہیں آ رہا نہ لیا گورنمنٹ کی, میں چیخ کے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پانی خصوصاً اس وقت جس وقت پانی کی ضرورت ہے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر شرط میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں, اگر پانی کا نہیں دے رہی حکومت, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے کھادیں استعمال نہ کریں پراپر طریقے سے, ہم وہ ادویات استعمال نہ کریں جو جڑی بوٹیوں کو پراپر طریقے سے ختم کر سکتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, جڑی بوٹیوں کی دوائی اسپرے کرنی چاہیے, کھاد کا استعمال ہونا چاہیے, بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی نہیں ہوگا, پانی یہاں کے جو پانی کا جو سٹینڈرڈ ہے یہاں ہمارے علاقے میں وہ بھی اتنا اعلیٰ پانی نہیں ہے جو ہماری زمین کے نیچے. یہ زیر زمین پانی کی آپ بات زیر زمین پانی کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کو تو ڈیفینیٹ نہری پانی چاہیے, کیونکہ زیر زمین پانی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فصلوں کے لیے اس قدر بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی شراز بھائی آپ کچھ وہ آپ نے بات کی تھی اس کے حوالے سے کہ جی پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی آلٹرنیٹ کرنا چاہیے. تو میں بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں تمام کاشتکار بھائیوں سے کہ اگر پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو کم سے کم کاشتکار کو یا ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ پانی کی اویلیبلٹی تو نہیں ہے لیکن وہ کم سے کم پانی کون سے ہیں گندم میں. بالکل ٹھیک. ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 3 پانی ہیں, گندم کی فصل آلموسٹ 6 پانیوں میں تیار ہوتی ہے, 5 to 6 اریگیشنز ہوتی ہیں گندم کے اندر. پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے, ہم 6 پانی نہیں لگا سکتے, ہم لگا سکتے ہیں جی 5. وہ 5 کون سے ہیں؟ ہم لگا سکتے ہیں جی 4. وہ 4 کون سے ہیں؟ ہم 3 لگا سکتے ہیں تو 3 کون سے ہیں؟
یا اگر ہماری ٹوٹل فصل میں پانی ہے چاہیے ہی ہمیں ایک, تو وہ ایک پانی کون سا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس طرح کی ایجوکیشن جو ہے یہ ان ڈیفیشنسیز کو پورا کر سکتی ہے, میٹ نہیں کر سکتی تو کافی حد تک اسے اوور کم کر سکتی ہے. کہ اگر یہ ایجوکیشن فارمر کو ہو کہ جی اگر پانی ہی ایک اویلیبل ہے تو اسے وہ پہلا پانی کون سا ہوگا, پہلا فرسٹ. اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ پہلا پانی لازمی لگائے, آگے بے شک نہ دے پانی. شراز بھائی آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے لیکن وقت بالکل اینڈ ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, تو میں اپنے کاشتکار بھائیوں کی طرف آؤں گا تو سوال پٹ اپ کروں گا. آپ تیار ہیں جی؟ اچھا جی, برج ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے تو اس کے ایک یا دو جو اہم فوائد ہیں وہ بتائیں. السلام علیکم سر. اس کے فائدہ ہے جی دانہ بڑا ہوگا اور پیداوار زیادہ ہوگی. بات انہوں نے ٹھیک کیا. نام آپ کا؟ رو محمد اسحاق سر. رو محمد اسحاق صاحب, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. آگے تشریف لائیں تاکہ آپ کو علی اکبر گروپ پاکستان کا گفٹ دیا جائے. جی راؤ صاحب, آپ کو یہ گفٹ جو ہے بہت بہت مبارک ہو, اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ استعمال کر کے اپنی فصل کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. چلیں اوکے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ راؤ صاحب نے علی اکبر پاکستان کی طرف سے جو گفٹ تھا وہ جیتا ہے, اور اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بڑے اہم مسائل پر ڈسکشن ہوئی. اپنی رائے دینے کے لیے ناظرین ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, tnk@sonidharti.tv. میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.